الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے تب کسی قوم کی عظمت پہ زوال آتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا احسان ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، اور صرف یہی نہیں کہ مسلمان بنایا بلکہ مزید کرم یہ فرمایا کہ ہمیں سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہمارے لیے قابل نمونہ ہے۔ ہم انہیں ایز این آئیڈیل مانتے ہیں، اور قرآن نے بھی ہمیں اسی بات کی تعلیم دی یہ کہتے ہوئے کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، کہ جب تک تم اپنے آپ کو اس ہستی کے آگے بچھا نہ دو، سر تسلیم خم نہ کر دو اس کی باتوں پر، اور اس کا کہا مان نہ لو، تب تک تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو ہم تک لے کر آئے، وہ دین انسانی زندگی کے ہر گوشے پر محیط ہے۔ انسانوں کا تعلق خواہ کسی بھی شعبے سے ہو، ہر شعبے میں وہ دین رہنمائی کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بھی بتا دیا کہ جو دین میں نے تمہیں دیا ہے، جو دین میں نے تمہارے پیغمبر کو دے کر بھیجا ہے، وہ بالکل کامل ہے، مکمل ہے، اکمل ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جس میں ذرا سی بھی شگاف نہیں، ذرا سی بھی پھٹن نہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کچھ احکام کی رہنمائی تمہیں شریعت کرتی ہو اور کچھ احکام میں شریعت گم نظر آتی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ زندگی گزارنے کے جتنے بھی طریقے ہم نے تمہیں دیے ہیں، ان تمام طریقوں میں شریعت تمہاری رہنمائی کرتی ہے۔ معاشرتی لحاظ سے اگر تم دیکھو تو شریعت تمہیں بتاتی ہے کہ لوگوں کے درمیان کس طرح رہنا ہے۔ عبادت کی بات جب آئے گی تو شریعت بتائے گی کہ عبادت کس طرح کرنی ہے۔ معاملات کی بات جب آئے گی تو شریعت اس میں بھی تمہاری رہنمائی کرتی ہے کہ اپنی تجارت کو، اپنے بزنس کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے، دھوکہ دھڑی سے کس طرح بچنا ہے، لوگوں کو تکلیف پہنچانے سے کس طرح بچنا ہے۔ حکومت کی بات آئے گی تو شریعت اس وقت بھی بتائے گی کہ کس طرح تمہیں حکمرانی کرنی ہے، لوگوں کو کس طرح لیڈ کرنا ہے۔ الغرض جتنے بھی کام ہیں، تمام کے تمام کاموں میں شریعت نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات بالکل بھی پسند نہیں کہ شریعت کے اندر کوئی مداخلت کرے،
کوئی شریعت کے اندر مداہنت سے پیش آئے، کمپرمائز کرے شریعت کے مقابلے میں کسی اور چیز سے، نہ ہی اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے اور نہ ہی رسول اللہ علیہ السلام کو یہ بات پسند ہے۔ قرآن کریم نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، بڑی عبرت آمیز اور سبق آموز ہے۔ قریش مکہ رسول اللہ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور آپ سے عرض کرتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں ہماری طرف نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہے؟ آپ نے فرمایا جی، میں تم لوگوں کے طرف ہی نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ کہا کہ تم چاہتے ہو کہ ہم تمہاری اطاعت کریں، تم چاہتے ہو کہ ہم تمہاری فرما برداری کریں، تم چاہتے ہو کہ ہم اس دین پر آ جائیں جسے تم لے کر آئے ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اس خدا کو مانیں جس کی بات تم کرتے ہو، تم چاہتے ہو کہ ہم اپنے ان تمام معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش اور جن کی عبادت و بندگی ہمارے آباء و اجداد کرتے آ رہے تھے، تم یہ چاہتے ہو کہ ہم صرف اور صرف اس وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کرتے ہوئے تمہارے فالوور بن جائیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بس یہی تو میں چاہتا ہوں تم سے، میرا اعلان یہی ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ بات سمجھنے کی ہے، غور سے سنیے۔ انہوں نے شرط رکھی کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہم تمہارے فالوور بنیں، تمہارے امتی بنیں، تمہارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگ جائیں، تو پھر یہ جو بلال ہے، صہیب ہے، عمار ہیں، خباب ہیں، یاسر ہیں، اس طرح کے جو فقیر لوگ ہیں، جو بھکاری ٹائپ ہیں، جو غلام ہیں، جو سلیو ہیں، وہ ہماری مجلسوں میں نہ آیا ہے۔ جب ہماری بات تم سے ہوگی تو تمہارے ساتھ یہ نہ ہو، تمہاری شرکت، ان کی شرکت تمہارے ساتھ نہ ہو، یہ چیز ہمیں گوارا نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہم جب ان کے ساتھ بیٹھتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھیں گے تو ہم اپنی عزت کی توہین سمجھیں گے، ہم اپنی توہین سمجھیں گے، ہماری حد کی عزت ہوگی۔ بات بڑی چھوٹی سی تھی۔ آپ علیہ السلام اگر سودا کر لیتے، سودا کیا تھا؟ صرف ان لوگوں کو اس وقت مجلس سے ہٹا دینا تھا، یا مجلس میں انٹری کی اجازت نہیں ہوتی جس وقت یہ سرداران قریش بیٹھتے۔ بدلے میں کیا مل رہا تھا؟ بدلے میں ان کا ایمان مل رہا تھا، وہ جنت میں جانے والے بن جاتے، وہ اللہ کے پرستار بن جاتے۔ سودا بڑا سستا تھا، لیکن چونکہ دین کے اندر انہوں نے شرط رکھی، قرآن اترتا ہے وَلَوْلَا وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، کہ او نبی جی قریب تھا کہ تم جھک جاتے ان کی باتوں کی طرف، تم ان کی بات ماننے ہی لگے تھے۔ رسول اللہ علیہ السلام کے دل میں ذرا سا یہ خیال پیدا ہوا کہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، جب یہ بیٹھیں گے اس وقت وہ نہیں آئیں گے، دوسرے اوقات میں وہ ہم سے استفادہ کر لیں گے، مسائل پوچھ لیں گے، دین سیکھ لیں گے۔ جس وقت یہ سرداران بیٹھیں گے اس وقت وہ نہیں آئیں گے، کوئی بڑی بات تو نہیں ہے۔ اور یہی سوچ کر کے آپ علیہ السلام کا دل ذرا سا جھکنے ہی لگا تھا، دین کے معاملے میں کمپرمائز ہونے ہی جا رہا تھا، کہ اللہ فرماتا ہے او نبی جی قریب تھا کہ تم جھک جاتے، قریب تھا کہ تم ان کی باتوں میں آ جاتے۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا۔ اور یاد رکھو، اللہ اپنے حبیب سے مخاطب ہوتا ہے، آپ دیکھیں دین میں ذرا سا بھی انٹرفیئرنس برداشت نہیں ہے اللہ کو۔ اللہ نے فرمایا اگر تم یہ حرکت کرتے، اگر تمہارا میلان ان کی جانب ہو جاتا، ان کی بات مان لیتے، اذا لأذقناك ضعف الحیات وضعف الممات، تو تمہیں ہم اس دنیاوی زندگی میں بھی دوگنا عذاب دیتے اور اخروی زندگی میں بھی دوگنا عذاب دیتے۔ بات غور کرنے کی ہے، کس ہستی سے کہا جا رہا ہے، اس کا مقام کیا ہے؟ اس کا مقام خود قرآن نے بتایا، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ جو معصوم ہے، غلطی نہیں کر سکتا ہے، لیکن دین کے معاملے میں ذرا سا ایک خیال پیدا ہوا، اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمبیہ فرمائی۔ تو دین کے معاملے میں اگر ہم مداہنت سے پیش آئیں کہ بھائی ہمارے پاس وقت نہیں ہے،
ابھی ہمارے یہاں مہمان آ گئے ہیں، اس وجہ سے ہم نماز میں نہیں آ سکتے، تو یہ کیا ہے؟ مداہنت ہی ہے۔ مداہنت اسی کا تو نام ہے، کمپرومائز اسی کا تو نام ہے کہ کسی دوسری چیز کی وجہ سے دین کے اندر انسان کمپرومائز کرے۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی قبول نہیں۔ لیکن آج ہماری حالت یہ ہے کہ ذرا ذرا سی بات پر ہم دین کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، احکام خداوندی کو اور فرمان مصطفی کو ہم پیٹھ پیچھے ڈال دیتے ہیں، اور ذرا سی بھی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو دین ہمیں ہر ایک چیز کی، زندگی کے ہر گوشے کی تعلیم دیتا ہے کہ کس طرح تمہیں زندگی گزارنی ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم ان گوشوں کو دیکھیں، ان کے متعلق جو احکام ہیں ہم انہیں دیکھیں۔ ایک اور واقعہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا کتابوں میں ملتا ہے۔ بات پھر غور کرنے کی ہے، بات پھر سمجھنے کی ہے۔ وہ خیبر جاتے ہیں، ان کا دوست ایک یہودی ہوتا ہے، جاتے ہیں اس کے پاس سے تورات نکال کر پڑھتے ہیں۔ چونکہ وہ لکھنا جانتے تھے، کچھ باتیں لکھ لیتے ہیں۔ تورات گولڈن ورڈز ہیں، اقوال زرین ہیں، اس میں کچھ باتیں ان کو پسند آتی ہیں، وہ لکھ لیتے ہیں۔ مدینہ واپس تشریف لاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ صحابہ کا مجمع موجود ہے، زید بن ثابت ہیں، ابو بکر ہیں، دوسرے اصحاب موجود ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میں خیبر گیا تھا یہودی کے پاس، میں نے تورات پڑھی اور کچھ باتیں اس کی مجھے اچھی لگی، تو میں نے تختی پر وہ باتیں لکھ لی اور میں آپ کو سناتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کھڑے ہوتے ہیں اور سنانا شروع کرتے ہیں۔ ایک سطر پڑھتے ہیں، دوسری سطر پڑھتے ہیں، تیسری سطر پڑھتے ہیں۔ پہلی سطر پڑھنے کے بعد صحابہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ متغیر ہو جا رہا ہے، سرخ ہو جا رہا ہے۔ دوسری سطر جب پڑھی گئی تو مزید سرخی بڑھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ بڑھنے لگا۔ جب صحابہ نے یہ نوٹس کیا، صحابہ نے یہ احساس کیا، تو عمر سے فرمایا کہ عمر دیکھتے نہیں ہو رسول اللہ کی کیا حالت ہو رہی۔ جب عمر فاروق نے دیکھا تو فوراً تختی کو رکھ دیا، کہنے لگے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی و رسولا، کہ میں اللہ کو رب مان کر، اسلام کو دین مان کر، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول مان کر راضی ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنتے ہی تختی کو ہاتھ میں لیتے ہیں اور اس پر جو لکھی ہوئی تحریر تھی اسے مٹاتے ہیں، محو کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں، اور تختی کو نیچے پٹکتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ عمر، تم کس تورات کی بات کرتے ہو؟ اگر وہ شخص بھی آ جائے جس پر تورات کا نزول ہوا تھا، جس پر تورات اتری تھی، یعنی موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں، تو اللہ انہیں اس وقت تک کامیاب نہیں کرے گا جب تک کہ وہ میرے نقش قدم پر نہ چلے۔ گولڈن ورڈز تھے، صرف اقوال ذری تھے، کچھ احکام نہیں تھے، لیکن یہ بات بھی اللہ کے رسول نے پسند نہیں فرمائی۔ اس واقعے سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ دین کے اندر ذرا سا بھی مداخلت نہ ہی اللہ کو پسند ہے، نہ ہی رسول اللہ کو پسند ہے علیہ السلام۔ اب ان واقعات کو ہم دیکھیں، دوسری جانب اپنی زندگیوں کو دیکھیں۔ بات پچھلے ہفتے بھی آئی تھی چند باتیں، کہ ہم اس دین پر جو ہماری زندگیوں کے ہر گوشے پر محیط ہے، ہر گوشے کی رہنمائی کرتا ہے، ہم کس قدر عمل کرتے ہیں۔ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، یہ موٹی موٹی جو عبادتیں ہیں جو مشہور ہیں، ان میں تو ہم کسی نہ کسی حد تک عمل کر لیتے ہیں، لیکن جو دوسرے احکام ہیں، جو دوسرے مسائل ہیں اور دوسرے جو موضوعات ہیں، ان پر ہمارا چلنا کس طرح ہو رہا ہے، کس حد تک ہم ان پر عمل کرتے ہیں، یہ میرے دوستو غور کرنے کی بات ہے۔ اگر اس موضوع کے اعتبار سے معاملات کے اوپر بات کی جائے تو بڑی لمبی چوڑی گفتگو ہو سکتی ہے۔ اس موضوع کے لحاظ سے اگر معاشرت کو دیکھا جائے تو بڑی لمبی چوڑی اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے۔ اس موضوع کے لحاظ سے اپنی تجارت کو دیکھا جائے، کاروبار اور بزنس کو دیکھا جائے، اپنے تعلقات کو دیکھا جائے، تو ہر گوشے میں ہمیں کمیاں نظر آئیں گی، خامیاں نظر آئیں گی۔
لیکن چونکہ ان موضوعات میں نمایاں موضوع جس کے اوپر انسان کی زندگی ڈیپینڈنٹ ہے، جس کے اوپر اس کی زندگی کا انحصار ہے، ہم نکاح کے نام سے جانتے ہیں، جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں میں شمار فرمایا ہے۔ اس نکاح کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف صورتیں اور آیتیں اور پارے کا نزول فرمایا، اور ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ اگر تم سچے فالوور ہو، سچے متبع ہو، سچے امتی ہو، اور اگر تم چاہتے ہو کہ ہماری کامیابی ہو اس زندگی کے ختم ہونے کے بعد، تو پھر میں جس طرح تمہیں کہتا ہوں اس طرح تم کرو۔ ہمارے جو احکام ہیں ان پر تمہیں چلنا ہوگا۔ نکاح کے مسئلے کو پچھلے جمعے بھی بات آئی تھی، اللہ کے رسول نے خوب کھول کھول کر بیان فرمایا، اور اس مسئلے کی اہمیت کو اس حد تک واضح فرمایا کہ اگر آپ دیکھیں تو دوسرے مسائل کی امپورٹنس اور اہمیت اتنی نظر نہیں آتی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے اس سنت کو زندہ کیا وہ ہم میں سے ہے، اور جس نے اس نکاح پر عمل کیا، چونکہ یہ انبیاء کی سنت ہے، تو وہ انبیاء کی سنت پر عمل کرنے والا کہلائے گا۔ اور ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونہ، کہ نکاحوں میں سب سے برکت والا نکاح، سب سے متبرک نکاح، جس میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، جس میں اللہ کی مدد آتی ہے، جس پر چلنے سے آنے والی میاں بیوی کی زندگیاں گلزار بن جاتی ہیں، وہ نکاح ہے جس میں خرچ کم سے کم ہو۔ ایک طرف حدیث کے اس ٹکڑے کو رکھیے، دوسری طرف ہمارے معاشرے کو دیکھیے۔ ہمارا معاشرہ کس حد تک غیروں کے رسوم کو اپنائے ہوئے ہے۔ یہ جو دو واقعات ہم نے بتائے، یہ صرف واقعات نہیں ہیں، اس میں سبق لینا ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ غور سے سنیے۔ ایک طرف تو رسول اللہ کو یہ حکم ہو رہا ہے کہ گرچہ یہ اسلام نہ لائیں تو نہ لائیں، لیکن آپ کو ان کے ساتھ مداہنت سے پیش نہیں آنا ہے، کمپرومائز نہیں کرنا ہے۔ دوسری طرف عمر فاروق نے صرف اقوال زرین کو پڑھ کر کے سنایا، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفگی اور ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ تیسری طرف ہماری حالت دیکھیے، جب اللہ تعالیٰ کو اقوال زرین اسلام کے مقابلے میں پسند نہیں ہے رسول اللہ کو، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات جب پسند نہیں ہے کہ کوئی شخص میرا نبی، بلکہ کوئی شخص نہیں، ہمارا حبیب صرف اس بات پر کمپرمائز کرے کہ ہمارے جو مومن کامل بندے ہیں ان کو ہماری مجلسوں میں نہ آنے دیا جائے، ہمارے حبیب کی مجلسوں میں نہ آنے دیا جائے، یہ بھی برداشت نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو یہ بات کیسے پسند ہو سکتی ہے کہ ہم نکاح جیسے مقدس اور پاکیزہ معاملے میں غیروں کے رسوم کو اڈاپٹ کریں، غیروں کے رسم و رواج کو اپنائیں، غیروں کے طریقے کے اوپر ہم چلیں۔ کیسے اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہو سکتی ہے؟ دل کے کان سے سننے کی اور سمجھنے کی اور غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو اس چھوٹی سی بات پہ ناراضگی آ سکتی ہے، اور پیغمبر علیہ السلام جیسی ہستی کو اللہ دھمکی دے سکتا ہے اِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ کہہ کر، تو ہم اور آپ کس گلی کے ٹھیکرے ہیں، کس کھیت کے مولی ہیں؟ میرے دوستو غور کریے، ہمارا معاشرہ کس جانب جا رہا ہے؟ آج ہم نے نکاح کو کس قدر مشکل ترین مسئلہ بنا دیا ہے۔ ہمارے جوانوں کی حالت ایک، ان کے والدین کی حالت ایک، ان کی ماؤں کی حالت ایک، بہنوں کی حالت ایک، ہر ایک کی حالت ایک، ہر ایک رسم و رواج کے تلے دبا ہوا ہے۔ اور جب بات آتی ہے اس پر عمل کرنے کی تو ہمیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ حدیث سنتے ہیں، سناتے ہیں، ممبر پہ کھڑا ہو کر خطیب بولتا بھی ہے، لیکن اس کی زندگی بھی وہی ہے، یہ نہیں کہ بولنے والا اس سے پاک ہے۔ ہم سارے ایک ہی کھیت کے مولی ہیں۔ حضرت سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے،
ان کے پاس ان کی بیٹی کا رشتہ آتا ہے، اور رشتہ بھی کس طرف سے آ رہا ہے؟ سلیمان بن عبد الملک، مروان بن عبد الملک، سپر پاور طاقت خلافت بنو امیہ، اس کا بادشاہ ہے۔ اس نے اپنے بیٹے ولید بن عبد الملک کے لیے حضرت سعید بن المسیب کے پاس رشتہ بھیجا، اور رشتہ بھیجا، ہم اور آپ ہوتے تو ہم فوراً ہی ہاں کر دیتے، کیونکہ پیسہ دیکھ کر ہماری کیا ہے، شادیاں ہوتی ہیں۔ سعید بن المسیب نے دینداری دیکھی تھی، رسول اللہ کی حدیث کو انہوں نے صرف پڑھا نہیں تھا بلکہ اس پر عمل بھی کیا کرتے تھے۔ تو دینداری کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا، وقت مانگا، 1 ہفتے کی مہلت مانگی، اور 1 ہفتے کے بعد رشتے کا انکار یہ کہہ کر کے کر دیا کہ تمہارے بیٹے سے نماز میں سستی اور غفلت ہوتی ہے۔ یہ انکار کرنے کی وجہ تھی۔ سپر پاور طاقت خلافت بنو امیہ، اس کا بادشاہ، اور جس کے لیے رشتہ مانگا جا رہا، بعد میں چل کر وہ بھی بادشاہ بنا، ولید بن عبد الملک۔ لیکن سعید بن المسیب نے دینداری کو دیکھا تھا، انہوں نے مال کو، جائیداد کو، پراپرٹی کو نہیں دیکھا، اپنی لڑکی کا رشتہ نہیں کیا انہوں نے۔ اور بعد میں اپنے ایک شاگرد کے ساتھ، جس کے پاس بیچارے کے پاس کھانے کے لیے بھی نہیں تھا، اور ان کا خود بیان ہے کہ جس وقت ہماری شادی ہوئی، ہمارے گھر میں کھانے کے لیے صرف گھی اور 1 روٹی تھی۔ حضرت سعید بن المسیب نے اپنی بیٹی کا نکاح اس شخص سے کیا، دینداری کو دیکھتے ہوئے۔ دینداری اصل چیز ہے۔ اگر دین نہیں آپ کی زندگی میں، آپ بلینر بن جائیں، اور ایک سڑکوں پہ سونے والا شخص، دونوں کی زندگیاں کٹ رہی ہیں، آپ کبھی دل سے جو ہے اس بات پہ غور کیجئے، زندگیاں دونوں کی کٹ جائیں گی، لیکن اگر دینداری نہیں ہوئی میرے دوستو، تو آخرت میں ہمارا کیا ہوگا؟ ہمارا مرنا جینا تو صرف اور صرف اس زندگی کے لیے ہونا چاہیے۔ اس زندگی کے لیے اگر ہماری تیاری نہ ہو تو پھر ہماری زندگی بیکار ہے۔ تو سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ نے، بس اس واقعے کو بتا کر بات ختم کرتا ہوں، انہوں نے اپنے اس شاگرد رشید سے نکاح کیا، اور واقعہ یہ تھا کہ اس کی پہلے سے ایک بیوی تھی، لیکن چونکہ اس بیوی کی وفات ہو چکی تھی، ان کے شاگرد نے اپنی بیوی کی تدفین کی۔ اس کے بعد جب وہ حاضر خدمت ہوا، سعید بن المسیب نے ان کا نکاح اپنی بیٹی سے کیا، بعد میں شام میں جا کر کے خود سے پہنچائے۔ یہ نکاح کا اصل طریقہ ہے۔ لیکن آج کی حالت یہ ہے کہ ہم اور آپ اگر چاہ بھی لیں اس طرح کریں گے تو کرنے نہیں دیا جائے گا۔ جب معاشرہ 90% غلطی کے اندر مبتلا ہو تو جو 10% لوگ ہوتے ہیں وہ بھی بچ نہیں سکتے، کیونکہ ان 90% لوگوں میں اس گھر کے کیا ہے، بھائی بھی ہوگا، ماں باپ بھی ہوں گے۔ اگر بیٹا چاہ بھی رہا ہے کہ ہم سنت کے مطابق کریں گے تو ماں باپ ہونے نہیں دیں گے، رشتہ دار ہونے نہیں دیں گے۔ یہ ہماری حالت ہے۔ نکاح کا اصل طریقہ تو یہی ہے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت فاطمہ کا نکاح کیا فرمایا تو کیسے فرمایا؟ حضرت علی کے گھر پہنچا دیا انہیں، اور سنت طریقہ یہی ہے کہ باپ کیا اپنی بیٹی کو پہنچا دے، لیکن یہ چیزیں تو بہت دور کی ہیں۔ بہرحال دھیرے دھیرے رسموں کو مٹایا جائے گا انشاءاللہ، اور دھیرے دھیرے اس میں کیا ہے، ہماری ترقی ہوگی۔ لیکن ہمیں اس معاشرے کے اندر جو برائی ہے، خاص طور سے نکاح کے تعلق سے، چونکہ ابھی سیزن بھی ہے، ہمیں غور کرنا چاہیے۔ ہمیں اس پر اور کم ہونا ہے، غالب آنا ہے، اپنی شریعت کو غالب لانا ہے، اپنی شریعت پر اور سنت پر عمل کرنا ہے، اور نکاح کو آسان بنانا ہے۔ ہمارے بزرگوں کے واقعات، بزرگوں کی زندگیاں جو ملتی ہیں، صرف ممبروں پہ بیٹھ کر سننے اور سنانے کے لیے نہیں ہے، اس کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرنے کے لیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔